بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو سبق ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد ربانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس دنیا میں آمد تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ تمام کائنات، حیوانات و نباتات سب اس میں شامل ہیں۔ محدود ہونا، حد مقرر ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ تمام کائنات، اس پوری دنیا کے لیے ہے، جس میں حیوانات یعنی جانور بھی شامل ہیں اور نباتات، پودے، درخت، زمین میں سے اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے، برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جانوروں پر شفقت فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی ان پر شفقت کرنے کا درس دیتے تھے۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ظاہر ہو رہی ہے، جو آپ کو جانوروں سے تھی، محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ اس باغ کا مالک اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا مگر اس کا اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب پہنچے تو اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانا شروع کر دیا، تڑپنا شروع کر دیا، بے قرار ہونا شروع کر دیا۔ بلبلانا کے معنی ہے بے چینی، بے قرار ہونا یا پھر تڑپنا، اور اپنی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہتے ہوئے گردن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکا دی۔ جی پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں گئے تو وہاں پہ ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، اور اونٹ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اونٹ نے بے چینی سے، بے قراری سے تڑپنا شروع کر دیا اور اپنی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اس کی گردن سہلائی اور تھپ تھپایا۔ جی بچوں، سہلانے کے معنی ہے پیار سے ہاتھ پھیرنا اور تھپکی دینا، تھپ تھپانا، ہاتھ سے تھپکی دینا۔ جب باغ کے مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی باغ کے مالک کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں آئے ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ اس کی نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار تھے، یعنی جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے پر اسے غصہ نظر آیا۔ وہ یہ دیکھ کر التجا کرنے لگا کہ میں کسی کام سے باہر گیا تھا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی میں حاضر ہو گیا۔ آمد کہتے ہیں آنے کو، یعنی جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ آپ باغ میں آئے ہیں، آپ باغ میں تشریف لائے ہیں تو میں فوراً حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اونٹ سے مشقت زیادہ لیتے ہو اور اسے پیٹ بھر کے غذا بھی نہیں دیتے۔ مشقت لیتے ہو، محنت لیتے ہو، کام لیتے ہو، یعنی اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے پیٹ بھر کے غذا یعنی کھانا اور خوراک بھی اسے پیٹ بھر کے نہیں دیتے۔ اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے۔ اونٹ کا مالک معافی کا طلبگار ہوا اور آئندہ کم مشقت لینے اور پوری خوراک دینے کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانوروں سے زیادہ مشقت نہ لیتے اور ان کے آرام و خوراک کا بھی اہتمام فرماتے، انتظام فرماتے۔
جی پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جانوروں سے زیادہ محنت اور مشقت نہیں لینی چاہیے، زیادہ کام نہیں لینا چاہیے، اور ان کے آرام اور ان کے کھانے پینے کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے آرام کا خیال رکھتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں جانوروں کے بھی آرام اور کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ سبق ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبق کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔